وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدني علما. اللهم رب زدنا علما فهما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. بے شک منافق اللہ رب العالمین دے نال چال بازیاں کر رہے نے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا. اور انہاں دیاں چال بازیاں دا بدلہ دین والا ہے. إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ. اور جدو نماز کھڑے ہوندے نے تو بڑی کاہلی دی حالت اندر کھڑے ہوندے نے. صرف لوگانو دکھان دینے والا. یذکرون اللہ الا قلیلا. اور نماز دے وچ اللہ دا ذکر تھوڑا ہی کر دینے. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اللہ مالک العلام دی ذات بابرکات واسطے، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو فعال لما یرید ہے. انہو علیم بذات الصدور ہے. اللہ رب العالمین دی بڑی ہی مختصر حمد ثنا تعریف تمہید تمجید تو بعد درود و سلام سید الثقلین امام القبلتین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ
میرے اور تسا احباب دے دلاں دی دڑکن، اکھا دی ٹھنڈک، جگر دا قرار، اطمینان، راحت، سکون جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و طاہر و مطہر آواز سے حضرات سامعین محترم، اللہ دا بہت ہی بڑا احسان، فضل، کرم ہے کہ جس اللہ مالک العالم نے ایک جمعے تو بعد اج دوبارہ دوسرا جمعہ ادا کرنے کا موقع فراہم کیتا ہے۔ یہ اللہ دا بے حد احسان شکر ہے کہ جتنے چھوٹے موٹے گناہ پچھلے جمعے تو لے کر کے آج دیئے انہا گھڑیاں تو پہلے ہوئے نے، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت دلال معاف فرما دے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان علی شان ہے کہ جڑا بندہ جمعہ پڑھدا ہے اور دوسرے جمعے دا انتظار کردا ہے، دوسرا جمعہ پھر ادا کردا ہے نا، ان دا درمیانی جڑا خلا ہے، ان دے درمیان جڑے چھوٹے گناہ ہوئے نے، اللہ بغیر معافی منگن تو ہی معاف کر دیندا ہے۔ البتہ بڑے گناہ انہاں دی توبہ لازم ہے، اگر توبہ کر لی جائے تو اللہ انہاں تو بھی پاک اور صاف فرما دیندا ہے۔ اللہ انہاں رحیم اور کریم ہے۔ اے انسان ہی جندہ انہاں دل سخت ہے، غلطی ہو جائے تو غلطی نو معاف نہیں کردا، جویں مرضی معافی منگی جو نا، ان دی آکڑ اوتھے دی اوتھے ہی ہے، لیکن اللہ دی ذات انی رحیم و کریم ہے کہ یار تو پہاڑاں نالو بڑے گناہ کر کے اللہ دے سامنے آ جا، توبہ کر لے تے اللہ معاف کر دیندا ہے۔ اور دیکھو نا کنی اللہ دی رحمت ہے، ایک نماز پڑھیے، دوسری نماز دے درمیانی فاصلے جننے گناہ ہوئے اللہ معاف کر دیندا ہے، ایویں تیسری نماز دے درمیانی فاصلے جڑے گناہ ہوئے جنہوں نماز ادا کرنے اللہ معاف کر دیندا ہے۔ اللہ بہانے بناندا ہے کہ میں اپنے بندے نو معاف کراں اور جنت دے سرٹیفکیٹ دیاں۔ بدقسمتی میری اور تہاڈی ہے، اسی نمازاں دے اندر سستی، کاہلی، غفلت پا لئی، دنیا نال پیار محبت پا کر کے نمازاں تو دور ہو گئے، دین تو غافل ہو گئے، بس افرا تفری اندر پہ گئے۔ اللہ میری توبہ، اللہ پاک اپنی رحمت نال سانو سارے آنو محفوظ و مامون فرمائے۔ تو آئیے ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، پردے کے اندر بیٹھ کر کے سماعت فرمان والی میری دینی، اسلامی، روحانی ماں بہنوں، بیٹیوں، نماز ایک بہت ہی بڑا اہم فریضہ ہے۔ اے نماز صرف فرض ہی نہیں، یعنی نماز چھٹی فرض رہ گیا چلو ان کا گناہ نہیں ملے گا، نہیں، فرض دے نال نال اگر ان دی ادائیگی نہ کیتی جائے، نماز نہ پڑھی جائے، بندہ مسلمان ہی نہیں رہ جاتا، کفر دا ارتکاب کر لیندا ہے۔ جس طرح پچھلے جمعے اندر بھی تو صحاباب دے سامنے حدیث رکھی سی کہ اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ،
بندہ مسلمان مومن دے درمیان اگر کوئی چیز فرق کر دیے تو او واحد نماز نماز اللہ اکبر کبیرہ یار نماز فرض ہر بالغ تے فرض ہر عاقل تے فرض اللہ اللہ یار کنا عظیم عمل ہے نماز نہ پڑھی جائے اگر نماز اندر سستی آ جائے نماز اندر غفلت ہو جائے نماز دے اندر کاہلی آ جائے یار بندہ بڑے بڑے عظیم عمل تو دور ہو جاندہ ہے بندہ اپنا ذریعہ نجات ختم کر بیٹھدا ہے یارو میں احادیث دے اندر پڑھ رہا سا میرے اور تواڈے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ مر جائے گا نا مر جان تو بعد ایک ایسا دن آن والا ہے جندہ قرآن نے بارہا بار اشارہ فرمایا ہے یعنی قیامت دا دن آئے گا قیامت والے دن انسان دے نام اعمالوں دے سامنے کر دیتا جائے گا یار انج کہہ لو یار قیامت دا دن حساب و کتاب دا دن عدل و انصاف دا دن جزا اور سزا دا دن اللہ اکبر اللہ جدو اے جزا اور سزا دا دن ہوئے گا نا کئی ایسے خوش قسمت لوگ ہونگے ہاں ہاں نیکیاں تا پلے اندر کوئی نہیں ہے یار جنت اندر جان دا کوئی رستہ تا نظر نہیں آ رہا کوئی چنگے عمال تا کوئی نہیں کیتے اللہ دیاں عبادتاں تا زیادہ کوئی نہیں کیتیاں اللہ دیاں ریاستاں تا زیادہ کوئی نہیں کیتیاں صدقہ خیرات نوافل تا زیادہ کو نہیں پڑے لیکن فرض نماز دا پابند ہے میرے اور تھوڑے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے 5 وقت دا جڑا نمازی ہے نا اللہ اللہ 10 قسم دے لوگ اندیاں سفارشاں کر سکتے نے 10 قسم دیاں سفارشاں ایسے شخص دیاں ہو سکتیاں نے اور ایہو لوگ نا 10 قسم دیاں سفارشاں تو محروم بھی رہ سکتے نے آؤ توجہ فرماؤ نا جنہیں 5 وقت دی نماز فرض نماز نو ادا نہیں کیتا اس نماز دے اندر سستی کیتی ہے کاہلی کیتی ہے غفلت کیتی ہے یار 5 ٹائم دی نماز ادا نہیں کیتی نا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت دے روز 10 لوگاں دی سفارش تو محروم ہو جائے گا جن دے اندر سفارش یار امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بھی ہونی ہے لیکن بے نمازی دی سفارش آمینہ دلال پیکر حسن و جمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں فرمان گے ایسے ہی طرح یارو نمازیاں دی سفارش تا انبیاء اور رسل بھی کرن گے لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے نماز دی سفارش اے نبی پیغمبر رسل و انبیاء بھی نہیں کرن گے نا یار بے نمازی دی سفارش قرآن کرے گا نمازی دی سفارش قرآن کرے گا نا لیکن جڑا بے نماز ہے نماز دی پابندی نہیں کردا نماز نو
ادا نہیں کرتا، ان دی سفارش قرآن بھی نہیں کرے گا، قرآن بھی ان دی سفارش دا انکار کر دے گا نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یار بے نمازی نو کنا نقصان ہے، دنیا چ بھی خسارہ ہے، دنیا چ بھی گھاٹا ہی گھاٹا ہے نا، آخرت اندر بھی خسارہ ہے، آخرت اندر بھی ناکامیاں ہی ناکامیاں نے نا۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، میرے اور تواڈے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے، یہ 8 لوگاں دی سفارش تو محروم ہو گیا ہے، جن دے اندر روزے دی بھی شفاعت سینا، بے نمازی روزے دی شفاعت تو بھی محروم کر دیتا گیا ہے۔ یار بے نمازی دی سفارش ان دی اولاد بھی نہیں کرے گی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی شان نا، جڑا بندہ نمازی ہوئے گا ان دا چھوٹا جا بچہ نابالغ بچہ، اللہ اکبر اللہ، یہ اج کہہ لو سمجھ لئی، اب بچپن اندر ہی بچہ جوانی تو پہلے وفات پا گیا ہے، یہ تا معصومان الخطا سینا، ان دے تا گناہ ہی کوئی نہیں سینا، اللہ اکبر، ادھر فوت ہویا ہے، ان دی موت واقعہ ہوئی ہے نا، ان دی روح پرواز ہوئی ہے نا، پرواز ہوندی ان دی روح جنت دے اندر داخل کر دیتی گئی ہے نا۔ بابا جی ابراہیم علیہ السلام دے کول انہاں نابالغ بچیاں دی روح نو جمع کر دیتا جاندا ہے نا، یعنی بابا جی ابراہیم علیہ السلام انہاں دیاں روحاں دیاں نگرانیاں فرماندے نے، تے ابراہیم پیغمبر علیہ السلام ان دیاں ذمہ داریاں دے دیتیاں گئیاں۔ برحال فرمایا اے بالغ بچے، اے جڑے چھوٹے جنم مولود بچے نے فوت ہو جاندے نے، اے جنت دے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے بچے اپنے والدین دی کل قیامت دے دن اللہ دے ہاں سفارش کرنگے نا۔ لیکن یاد رکھ لیں اوہ پاگی وال بننے وال دے عباسیہ اردہ گرد تو آنے والے میرے عظیم دوستو بزرگو، اللہ دی قسمیں میرے اور پڑے پیر مکی مدنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن اے بندہ جڑا بے نمازی ہے انہاں بچیاں دی سفارش تو محروم ہو جائے گا۔ حالانکہ بعض حدیث اندر میں پڑھے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، آج چھوٹے بچے جڑے فوت ہو جاندے نے اے اپنے ماں باپ نو پہچان لیں گے، اینج اپنے ماں باپ دا ہاتھ پکڑ کے جنت اندر لے جان گے، اللہ اکبر۔ لیکن بے نمازی اینا بے مقدرہ ہے، اینا بے قسمت ہے، اللہ میری توبہ، اے بے نمازی نو اندہ بچہ اے فوت ہونا لا بھی جنت اندر نہیں لے کے جائے گا، وہ بھی سفارش تو انکاری ہے۔ اللہ یارو جانتے ہو اے پیغام کوئی عام انسان دی زبان چو نہیں نکلیا، آج دے کسے عالم دی خطیب دی زبان چو نہیں، اوے کسے عطیب دی زبان چو نہیں، کسے علامت مفتی دا فتوہ نہیں، کسے دی ریاض رائے قیاس اجتہاد نہیں، بلکہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے۔ میرا نبی انہی دیر تک نہ ہونٹا نو حرکت ہی نہیں دیندہ، اپنی زبان نو حرکت ہی نہیں دیندہ جنہی دیر تک اللہ دا حکم نہ آ جائے۔ یارو اس کر کے اگر بے نمازی ہو خدا را آ جاؤ، نمازی بن جاؤ۔ اے بے نمازی دی سفارش شہید بھی
نہیں کرے گا. حالانکہ شہادت دا مقام کنا عظیم مقام ہے, کنا اعلیٰ مقام ہے. میرے اور تواڈے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادھر شہید دی گردن تے ضرب لگی ہے نا, اللہ اکبر انج کر کے زمین تے گردا باد دے اندر اندے خون دا قطرہ زمین تے باد چڑے گدا ہے. اندے جننے گناہ نے اللہ رب العالمین معاف فرما دندے نے. پھر فرمایا جڑا شہید بندہ نا اللہ دے راستے دے اندر جننے شہادت نو پا لیا ہے, اتنا عظیم انسان ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے بندے لئی 100 درجات رکھے نے, 100 درجے جنت اندر رکھ چھڑے نے. انی عظیم جنت دا والی وارث بنا چھڑے ہے. پھر اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید کل قیامت دے دن اپنے عزیز و قارب دی سفارش کرے گا. کہ روایات اندر لکھے ہے شہید 70 لوگانو اپنے نال جنت اندر لے کے جائے گا جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی. لیکن اللہ دی قسمیں آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اگر بے نمازی بے نمازی دی سفارش شہید بھی نہیں کرے گا. یارو پتا چلتا ہے نبی علیہ السلام دے اس پیغام تو اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہ بے نمازی زانی شرابی پنگی چرسی نالوں میں برا ہے. کیونکہ اونا دے بارے جے ہو جی روایات سخت نہیں آئی, بڑی بڑی وعیدیں بڑی بڑی سزا دسی گئی اونا دی بھی. لیکن بے نمازی دی سزا میں سمجھنا اونا ساریاں سزاواں نالو سخت سزا ہے جن دی سفارش ہی نہیں ہوئے گی, سفارش تے قابل ہی نہیں رہا. اللہ میری توبہ آ جاؤ جری زندگی گزر گئی کامیابی دے رستے نو چوم لو. رب دا قرآن کہندا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومنو آ جاؤ کامیابی دی طرف, اور کامیابی صرف اور صرف نماز دے اندر ہے. نماز دی پابندی سونیا کر, 5 وقت دی نماز ادا کر. پہلا نقصان سمجھ اندر آیا ہے جڑا بے نمازی دا نقصان, نماز نہ پڑھن دا نقصان ایا کسے قسم دی سفارش قیامت دے دنوں دی نہیں کیتی جائے گی. اللہ میری توبہ. آؤ ذرا آگے چلیے. بے نمازی دے نقصان کی نے, نماز نہ پڑھتے گناہ کی نے, جرم کی نے. اللہ میری توبہ. میرے اور تواڈے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے فرمایا ہے یعنی 8 سفارشہ تو جتھے محروم. قرآن دا بھی فیصلہ ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین. اللہ دے قرآن نے بھی اعلان فرمایا ہے کہ جڑا بندہ نماز دے اندر فیل ہو گیا, نماز ناکام ہو گیا, جڑے بندے نو نماز دی وجہ تو کامیابیاں نہ ملیا, پہلی عبادت دے اندروں فیل ہو گیا, 0/0 ہو گیا نا. اللہ اکبر کبیرہ. اندیاں باقی عبادات بھی تصور کونی کیتیاں جانیاں. نماز نہیں, صدقہ خیرات نہیں, نماز نہیں, زکوٰۃ نہیں,
اور نماز نہیں، روزہ نہیں، نماز نہیں، جہاد نہیں، نماز نہیں، قتال نہیں، نماز نہیں، ایمان نہیں۔ یار جے نماز نہیں، ایمان باقی نہیں رہا، اور تیریاں میریاں نیکیاں کیویں اللہ دے ہاں قابل قبول ہون گیاں؟ پہلا فرض ہے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لے، دائرہ اسلام چ داخل ہو چکی ہے، نمازی بن جا، 5 وقت دا نمازی بن، پھر تیرے صدقہ خیرات کم مان گے، پھر تیری زکاة اللہ دے ہاں قابل قبول ہوئے گی، پھر اللہ دے ہاں تیرا جہاد قبول ہوئے گا۔ ہاں ہاں میں نو یاد آیا ہے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان قتال کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، میدان مقتل سج چکے ہے، یار توپاں دیاں بارود برسائے جا رہے نے، میزائل چل رہے نے، گولیاں چل رہی نے، تلوار تے نیزہ چل رہا ہے۔ فرمایا ایسی حالت اندر بھی نماز دی معافی نہیں، نماز تا انہا ٹینکاں دے سامنے بھی پڑھنی پائے گی، نماز تا میدان جہاد اندر اگر معافی نہیں تے عام روٹین اندر کنج ہو سکتی ہے۔ نماز معمولی عمل نہیں سونیا، ساری دی ساری عبادات دا نچوڑ نماز ہے، ساری دی ساری عبادت تو افضل ترین عبادت نماز ہے۔ نماز نہیں تے ایمان ہی نہیں بچدا، اور جدو ایمان نہیں ہوئے گا اور مساجد بنا لے، اللہ دے گھر تعمیر کر لے، مدارس دا خرچہ اپنے ذمہ لے لے، کوئی فائدہ نہیں ہو، سب بیکار ضائع ہے، کوئی اللہ تے ہاں عبادات قابل قبول نہیں۔ اگر نماز ہے تو عبادات ہے۔ اللہ میری توبہ، آج نماز اندر اسی مسلمان انی غفلت کر گیا، انی سستی کر گیا، 24 گھنٹے جو 1.5 گھنٹہ نماز واسطے نہیں اسی دے سکتے، کتنی بے نصیبی ہے۔ پوچھو تے پکے مسلمانہ، محب رسولہ، عاشق رسولہ، اللہ میری توبہ، جری جہاد اندر فرض ہے، میدان مقتل یعنی جان دا خطرہ ہے کہ دشمن پتہ نہیں کس وقت فیر مار دے، قتل کر دے، شہید کر دے، اس مقام تے بھی نماز فرض ہو چکی، ایسی حالت اندر بھی نماز دی معافی چھٹکارا نہیں۔ لیکن اسی معمولی جے احتجاج اندر چلے جائیے، نمازاں گئیاں، ساڑیاں نمازاں گئیاں، احتجاج کیے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، اور کیسی تیری جان قربان ہو رہی ہے؟ عصر ظہر کوئی پرواہ نہیں، خیر پڑھ لینی۔ عاشق رسول ہے جی، عشق رسول دے اندر محفل کروائی جا رہی ہے، اذان ہوگی کوئی پرواہ نہیں نماز، کیسی محفل ہے؟ اللہ میری توبہ۔ بہرحال آؤ باقی وال برنے والے بے نمازی نہیں رہنا، آج تو عزم کر لو نمازی بن جانا ہے۔ پہلا نقصان 8 قسم دیاں سفارشاں تو انسان محروم ہو جاندہ ہے جرا نماز نہیں پڑھتا۔ 8 سفارشاں عظیم سفارشاں سن، انہاں سفارشاں دے ذریعے جنت دا داخلہ ملا، اور ساڑھے پلے ہے کی اللہ۔ بہرحال آؤ اگے چلیے، جتھے رب العالمین دے قرآن نے اس واسطے اعلان فرما چھڑے ہے، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ بے نمازی اگر نماز دے اندر فیل ہو گیا، باقی عبادات بھی اللہ دے ہاں کوئی قابل قبول نہیں، ایسے شخص دی کوئی بھی سفارش کنوا سے تیار نہیں۔ سب تو پہلا حساب بھی نماز دا ہی ہونا ہے، قیامت والے دن سب تو پہلا سوال بھی تا نماز دا ہی ہونا ہے۔ اور بندیا تینوں زندگی عطا کیتی، تینوں جوانی عطا کیتی، اپنی جوانی نو کتھے
ویکھے ضائع کیتا ہی اپنی جوانی دے اندر جوانا کنیاں کو نمازاں پڑھیاں ہی ہاں ہاں چونک تمل کے کھڑے ہو جانے چورسیاں دے اندر ساری ساری رات یا نیٹ دے تے گزار دینے اللہ اکبر دیاں صداواں میرے اور تیرے کنا چتا گونج دیاں پیاں نے لیکن میں تے تو ٹس تو مس نہیں ہے اپنی مشغولیت اندر مصروفا نیٹ سوشل میڈیا فیس بک تے مصروف ہے دیکھ کی رہا سیاسی پارٹیاں دے اختلاف ٹی وی تے نگاہ ٹکی ہے چٹی داڑھی ہو چکی ہے بابا ہو چکے ہے اذان ہو گئی کوئی پرواہ نہیں خیر ہے روز دا کام ہے نا پڑھ ہی لینی ہے اور پڑھ کے ہی سواں گا نا اچھا کو خبراں ویکھ لواں اے جڑی خبر نکل گئی بڑی ہے میں دوبارہ نہیں آمنے موقع ویکھ لاندا اے وقت لنگ جانا ہے اور سونیا سوچیا کر اللہ دی قسم ہے جڑا وقت نماز دا گزر گیا دوبارہ اے وقت نہیں ہوانا کی ہویا ہے مرے بھی ویکھے تسی پتھراؤ بھی ویکھیا قتل و غارت بھی ہوندی ہے لیکن فائدہ 0/0 ساری بے نمازی بڑے بڑے دھاڑیاں والے بڑے بڑے عالم دین نو سمجھن والے بڑے بڑے عظیم گھرانے نال تعلق رکھن والے ایسے مقام تے بے نمازی اے ہے ساری زندگی وہ اپنے سکون دیا نیندہ سو رہے نے اسی آپس اندر قتل و غارت لگے آپس اندر اسی لڑ کے مر رہے نہ نماز دی پرواہ نہ دین دی پرواہ سونے آجا آپس اندر اتحاد و اتفاق کا پیدا کر بے نمازی نہ بن میں سمجھنا یہ سارے معاملات ساڑھے بے نمازی ہون دی وجہ تو نے اسی نمازی ہوئیے سانو فکر ہوئے گا سانو انہا لوگاں دی پھر فکر نہیں ہوئے گی کی ہوندہ پہ تو کی کر دے پہنے سانو اپنی فکر ہوئے گی آخرت دی ہائے میں اگر جاننا میری نماز ضائع ہو جائے میں نماز نہیں ضائع کرنی دنیا تا ہر کم تباہ دہ ہو جائے لیکن نماز نہ جائے اے ہے مومن دا کردار اے ہے مومن دی شان آؤ سونیو نمازی بن جو بے نمازی دے نقصان نے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا من ترک الصلاة متعمدا آمینہ دلال دا اعلان پیغام آقا علیہ السلام فرمان دینے جس بندے نے جس شخص نے جان بوجھ کے عمدن رادتن یعنی جان بوجھ کے جڑے بندے نے نماز چھڑ دیتی ہے فقط کافر وہ بندہ کافر ہو گیا یارو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے جندہ کلمہ پڑھ کے آج مسلمان ہوئے ہیں اس نبی دا اعلان ہے حالانکہ سنا دیکھو کتنا بڑا گناہ ہے ہاں توبہ کیتے معافی ہو جاندی ہے کوئی شک نہیں ہے اندر لیکن کتنا بڑا جرم ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے زنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن کافر نہیں کیا زنا کرنا لے نو کافر نہیں کیا اللہ دی قسم بے نمازی نو کافر کیا اسی زانی نو بڑیاں گالیاں گلوچاں کرنے اے بڑا گندہ ترین بندہ سونیا غور کریا کر اپنے گریبان اندر جا کیا کر میں نماز سے غفلت کر رہا سستی کر رہا بے نمازی ہیں میں اندے نال بھی برا اور زانی نہ بیٹھ کے کھا سکنا ہے پی سکنا ہے کوئی معاملت نہیں لیکن بے نمازی نال کھانا بھی نہیں کھا سکتا بے نمازی دے برتنی الگ کر دیو کر دے اندروں اللہ دے نبی دا فرمان ہے کہ جڑا نماز نہیں پڑھدا ان دے برتن علیحدہ کر دیو نہ پاک گندا ہے نجاست والا ہے بے نمازیوں نے سی جفے پانے
اگر ہور کوئی چھوٹے موٹے عیب نے اور کوئی چھوٹے موٹے گناہ نے انہوں جناب دور دور پھٹے منہ دفع ہو جا، تو گندہ تو نہ پاکے، بے نمازی نہ پاک، اللہ دی قسم بے نمازی نہ نفرت کر، بے نمازی باپ ہے تو نفرت کر، بے نمازی بیٹا ہے تو نفرت کر، بے نمازی بیٹی ہے تو نفرت کر، بہو ہے تو نفرت کر، بے نمازی کوئی بھی ہوئے رب محمد دی قسم ہے کوئی رشتہ داری بے نمازی نہ نہیں۔ قرآن نے کہہ دیتا ہے، نبی علیہ السلام دے فرمان نے کہہ دیتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جرا بے نمازیوں نے کفر کر لیا۔ کافر نال کاندا رشتے آ، کوئی کافر نال ساڈا رشتہ نہیں۔ اللہ میری توبہ، آج گھراں دے گھر بے نمازی، بیٹیاں دیاں بیٹیاں بے نمازی، اور سب دے بیٹے بے نمازی، کوئی پرواہ نہیں، ہاں ہر کم تے لڑائی ہے، نہیں لڑائی تے نماز سے نہیں۔ کوئی گل نہیں پتر پاڑے اجے چھوٹا ہے، خیر ہے، 12-13 سالاں دے کیڑی نماز فرض ہے؟ اے سونیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 سال دا بچہ انہوں نماز دا حکم دے، 9 سال دی عمر تے پہنچ گیا انہوں مار ڈانٹ انہوں نماز پڑھا، 10 سال دا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا تے برتن الگ کر دے، انہوں کھانا پینا الگ کر دے، تو سینے نہ لانا بے نمازی نو۔ ہائے میری اللہ توبہ، آ جاؤ نمازی بن جو خدا را، اللہ کو لو ڈر جاؤ، نماز نہیں کوئی عمل نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے نے ایک نماز جان بوجھ کے چھاڑ دیتی ہے، ایک نماز ترک کر دیتی ہے، گویا کہ ان دا گھر برباد ہو گیا، پورا گھر برباد ہو گیا ایک بے نمازی دی وجہ سے۔ ایک نماز نہیں پڑھی گھر برباد ہو گیا، گھر برباد ایک نماز نہ پڑھن دی وجہ تو۔ یارو اسی کئی دیاں کئی چھڑ جانے ہاں، ساڈیاں نمازاں ہائے میری اللہ توبہ ایک دی گل نہیں، مقدرہ پڑھ دی ایک کئیاں دے نصیبے چ فجر دیئے وہ بھی 7-8 بجے اٹھ کے پڑھنی، تے کئیاں دے مقدرے چ شام دیئے، باقی کئیاں چار کھیتر ہوئی دا جی، کھوہ تے ہوئی دا، پانی لایا ہوندا ہے، ڈنگر چونے نے بھی تے رکھے نے، انہاں بھی پٹھے پانے، اور کوئی ٹائم ملے کوئی نماز تو علاوہ؟ ساریاں مجبوریاں نماز دے ٹائم تے نے، کوئی اور ٹائم مجبوری دا نہیں، صرف نماز ٹائم مجبوری۔ اللہ میری توبہ، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے، الذی تفوتہ صلاۃ العصر، صلاۃ العصری جڑے بندے نے عصر دی نماز نو چھڑ دیتا ہے، عصر دی نماز نو چھڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے نماز ادا نہیں، پتہ چل گیا اذان ہوگی، اذان سن لیے، ٹائم دا پتہ لگ گیا نماز دا ٹائم ہو گیا، لیکن نماز نہیں پڑھی، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اندہ گھر اندہ مال تباہ برباد کر دیتا جاندہ ہے۔ جس مال پیچھے تو نماز چھڑنا ہے، جس گھر نو آباد کر لی تو محنت مزدوری نماز سے ٹائم تے کرنا ہے، اثر دی چھڑنا ہے، وہ دونوں چیزیں اتنی برباد کر دیتی گئی ہیں۔ تو یار ایمان نال سوچیں، جیڑی گل پوری کائنات دا سردار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو جھوٹی ہو سکتی ہے؟
قتل نہیں، نعوذ باللہ، میں جھوٹا ہو سکنا، میرے والدین جھوٹے ہو سکتے نے یارو، میرے سارے عزیز و قارب جھوٹے ہو سکتے نے، لیکن آمینہ دلال پیکر حسن و جمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک کو نکلے آیا جملہ کدی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ قرآن نے کیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ادنا۔ بات مختصر، ان ہوا الا وحی یوحا، نبی تا اپنی زبان حرکت یودو دین دینے، اے ہونٹ ہل دیودو نے جدو اللہ تا حکم ہوندہ۔ تو اس نبی نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے ایک نماز پنجا نمازاں دی کال نہیں، صلاۃ العصر جنہیں عصر نو ضائع کر لیا، ان دا گھر ان دا مال تباہ و برباد ہو گیا، ہائے بے نمازی دا نقصان کیے۔ رب العالمین دا قرآن ان المنافقین یخادعون اللہ، اللہ دا قرآن کہندا ہے بے شک جڑا بندہ بے نمازی ہے، جڑا نمازاں نو ادا نہیں کردا، اے بندہ منافق ہے، اللہ نال چال بازیاں کر رہا ہے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اے جڑا بندہ بے نمازی ہے نا، جڑا چال بازیاں اللہ نال کر رہا ہے نا، اللہ اندیاں چال بازیاں نو چنگی طرح جاندا ہے، اور اندیاں چال بازیاں دا بدلہ انہوں ضرور ملے گا، دیتا جائے گا۔ اگے قرآن نے کیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ اللہ رب العالم ان دے قرآن نے جڑی گل سمجھائی ہے نا، بڑی عظیم گل سمجھائی۔ اے جدو نماز پڑھدا ہے چال بازیاں منافق بندہ، اے جدو نماز پڑھدا ہے ان دی نماز کالی والی ہوندی ہے، تیز تیز نماز پڑھدا ہے، ٹکراں ماردا ہے، اللہ دا ذکر نماز اندر تھوڑا کردا ہے۔ تے یار ساڈیاں نمازاں اگر دیکھیاں جان ہے ہی تیزی والیاں نے، ساڈیاں نمازاں چ اطمینان سکون خشوع خضوع رہائی نہیں دا۔ حالانکہ اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی کوئی پریشانی آندی، دکھ آندا، مصیبت آندی، آزمائش آندا، کوئی بیماری آندی، کوئی درد تکلیف ہوندی، تے اللہ دے نبی 2 رکعت نماز پڑھ دے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھ دے۔ تے جے سانو بیماری آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، کوئی فتنے چ پھنس جائیے، ساڈیاں نمازاں گئیاں، ساڈیاں نمازاں دیاں چھٹیاں۔ اللہ میری توبہ، اسی بے نمازی سونیا نماز اندر سستی کہلی نہ کریا کر، نماز دا پابند ہو جا، نماز دا پابند ہو جا۔ جدو نماز دا پابند ہوئے گا ہر تیرا عمل اللہ دے ہاں قابل قبول ہوئے گا۔ ورنہ یاد رکھ لئی کئی ایسے نمازی نے جنہ دی ہلاکت بیان کیتی گئی ہے۔ رب العالمین دا قرآن ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اور تیز نماز پڑھنے والے ہو، نماز دا حلیہ بگاڑنے والو، مسجد کے اندر وضو کر کے آ کے نماز پڑھنے باوجود بے نمازی ہو، نوٹ کرو کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو۔ اسی نماز پڑھنے نہ ہوتے برابر، نماز پڑھنے سستی والی، نماز پڑھنے کالی والی، نماز اندر اللہ دا ذکر تھوڑا کرنے، نماز اندر خشوع خضوع نہیں ہوندی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ایسے نمازی واسطے بھی ہلاکت ہوتی، ایسے نمازی لی بھی
ہلاکت ہلاکت، اور ایسے نمازی لی ویل نامی جہنم تیار کی تھی گئی ہے۔ اللہ میری توبہ، سونے نماز پڑھیا کر، سونے انداز نال، سونے طریقے نال پڑھیا کر۔ آؤ گے چلیے، باتاں بہت زیادہ، ٹائم پورا ہو چلیا ہے۔ رب العالمین دا قرآن سنو اور میرا سلام نے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جڑا بندہ نماز اندر سستی کردا ہے، نماز اندر کاہلی کردا ہے، اس بندے دا صدقہ خیرات بھی اللہ دے ہاں کوئی قابل قبول نہیں۔ ان دے صدقات، خیرات، زکات سب کچھ تباہ ہے۔ رب دا قرآن وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ کوئی سبب نہیں جڑا خرچ کر دے انہوں قبول کیتا جائے، ایک کوئی سبب ہے جڑا خرچ کر دے قبول ہون دا کہ نمازاں نو پڑھیا جائے۔ جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے ان دا صدقہ خیرات اللہ دے ہاں قبول ہے، وہ دے واسطے ذریعہ نجات ہے۔ تے جڑا نمازاں نہیں پڑھدا، پتہ چلے قرآن دی اس آیت تو کہ نماز علاوہ کوئی سبب ہی نہیں کہ صدقہ خیرات قبول ہوئے۔ بے نمازی دا صدقہ خیرات نا قابل قبول ہے، اللہ دے ہاں کوئی قبول نہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا منکر انکاری ہے۔ نماز حکم اللہ تے اللہ دے رسول نہیں دیتا ہے نا، انکار کر رہے ہیں، اس وجہ تو اندہ صدقہ خیرات قبول نہیں، اور وہ اپنی نماز اندر کہلی دکھام دے، تیزی نال نماز نو ادا کر دے۔ اس کر کے کوئی اللہ دے ہاں ایسا ایک صدقہ خیرات کرنے والے دا قبول نہیں ہوندہ۔ سونے آجا نماز اندر تیزی نہیں، نماز اندر ٹھہراؤ پیدا کر، نماز اندر اطمینان سکون پیدا کر، نماز اندر اللہ دا ذکر زیادہ تو زیادہ کریا کر۔ اللہ دے قرآن دا مقام نوٹ فرمانا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن اندر فرمایا ہے، اجے بھی وقت ہے، اجے بھی ٹائم ہے، آ جاؤ توبہ کر لو، توبہ کر لو اور نمازی بن جاؤ، نماز دے پابند ہو جاؤ، اور زکات دیندے رہو، زکات دیندے رہو۔ جدو زکات دے نماز دی پابندی کرو گے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور آپس اندر پھر بھائی بھائی بن جاؤ گے، دینی بھائی چارہ پیدا ہو جائے گا، آپس اندر اخوت کرنے والے بن جاؤ گے، آپس اندر ایک دوسرے کا خیال کرنے والے بن جاؤ گے، محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اللہ نے اپنے قرآن دیا آیتاں کھول کھول کے بیان کر دیا، واضح کہ آ بندہ جنت اندر جا سکتا ہے تو آ نہیں۔ نماز دی پابندی کرو گے تو آ معاملات قبول ہون گے، ورنہ تو سب عبادات ضائع بیکار ردی، کوئی فائدہ نہیں۔ تو آ جاؤ سہنیو، آج تو ہی عزم کر لو کسی نماز دی پابندی کرنی ہے، نماز اندر کالی نہیں کرنی۔ یار 24 گھنٹے نے، 24 گھنٹے چو 1.5 گھنٹہ زیادہ زیادہ نماز سے لگ جائے گا وقت، 5 نمازاں نے ادو بعد کی ٹائم لگنا ہے؟ یار 1.5 نہیں تو 2 ہی لا لو، 2 گھنٹے نہیں اللہ نو 24 گھنٹے جو دے سکتے۔ سونیا 2 گھنٹے رب نو دے دے، باقی 22 گھنٹے چو 8 گھنٹے تو سو بھی لویں،
اور 8 گھنٹے سو بھی لوے تد بھی تیرے کو باقی 14 گھنٹے نے، جو مرضی کر 14 گھنٹے جی 14 گھنٹے تو اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا، اللہ دی قسم ہے پھر تو 22 اور 24 گھنٹے اندر بھی اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اللہ دے حضور دعا کو ہاں کہ اللہ سانو سارے نو 5 وقت دا نمازی بنا دے، اللہ سستی کہلی ساڑے اندروں ختم کر دے، صحیح معنی اندر کتاب و سنت نو سانو سمجھ کر کے عبادات کرنے والا بنا دے۔ اللہ جو میں طالب علم نے چند باتاں ان احباب دے سامنے رکھیاں، میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔